پہاڑوں پر کہیں بارش ہوئی ہے، زمین میں ہوئے دعا ہے اور میں دوستو ویگابونڈ پوئٹ کا سلام قبول کیجئے۔ آج کا سفر شروع ہوتا ہے کوہاٹ سے اور یہ ہے پاک چائنا فرینڈشپ ٹنل، یہاں کے پار پشاور اسلام آباد موٹر وے اور ایکسپریس وے پر ٹھہر کر لنچ، بارش میں اور موسلادھار بارش میں ہم نے انجوائے کیا۔ اور اس مرتبہ جناب ہم عازم سفر ہیں کشمیر جنت نظیر، اور کشمیر جنت نظیر کی جادوئی وادی نیلم کی طرف، اور یہ نیلم کے راستے میں ڈیرہ شمیم، کشمیری کھانوں کا ایک بہت اچھا مرکز۔ مظفر آباد سے آگے کا راستہ کہیں کچا کہیں پکا، لیکن راستے کی خوبصورتی آپ کو راستے کی تکلیفوں سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ تو جناب ہم جا رہے ہیں اڑنگ کیل کی طرف۔ اڑنگ کیل ہماری منزل مقصود ہے، اور جناب سنتے ہیں کہ اڑنگ کیل میں آسمان نیچے اتر آتا ہے۔ اور شاردھا ہمارا نیکسٹ سٹاپ ہے، لیکن شاردھا ہمیں شام سے پہلے پہنچنا ہے۔ راستے کی دشواریاں اپنی جگہ، لیکن منظروں کی خوبصورتی ہمیں راستے کی دشواریوں پر دھیان دینے نہیں دے رہی۔ تو جناب علی شاردھا میں ہم نے تازہ لکڑی کی خوشبو میں نہایا ہوا ایک ہوٹل، اور اس ہوٹل میں ہم نے ایک خوبصورت کمرہ ہائر کیا، اور یہاں شیشوں سے باہر شاردھا کا بڑا وسیع منظر آنکھوں کے سامنے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شور مچاتا دریا شیشے کے پیچھے سے کتنا پرسکون اور خاموش لگ رہا، اور یہ چڑیا کھڑکی سے اندر آنے کے لیے اپنا سر شیشے سے ٹکرائے جا رہی۔ سفر بھی دور کا ہے، راہ آشنا بھی نہیں، چلا ادھر کو ہوں جس سمت کی ہوا بھی نہیں۔ منظر یہاں پہ پھیل گیا ہے، وادی یہاں پہ وسیع ہو گئی ہے، اور پروفیسر ظہیر اور پروفیسر فرید ان منظروں کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے کے لیے ٹھہر گئے ہیں۔ اور جناب کچے پکے راستوں پر سفر جاری ہے، اور آخر کار 2 دن کے سفر کے بعد ہم اڑنگ کیل پہنچ گئے، اور یہ اڑنگ کیل کا اڑتا جھولا اس پار سے اس پار مسافروں کو لے جانے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ ہم اس جھولے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ یہ الیکٹرک جھولا ہے جناب، اور دریا کے پار مسافروں کو اڑنگ کیل کے جنگل میں اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 8 سے 10 مسافر اس میں بیٹھ سکتے ہیں، اور ساون کے دن آئے بالم جھولا کون جھلائے، اور نیچے دریا، اوپر ہم جھولا زیادہ نہ جھولے تو اچھا لگتا ہے۔ اور اڑنگ کیل کا یہ اڑتا ہوا جھولا ہمیں جنگل کے کہیں بیچ میں اتارنے کے لیے رک رہا ہے، اور جناب یہاں ہم اترے، اور جھولے نے ہمیں جہاں اتارا وہاں سے گہرے گھنے جنگل کے بیچ میں مسلسل چڑھائی کا یہ راستہ، کوئی آدھا گھنٹہ مزید سفر۔ یہاں پہ کچھ واکنگ سٹکس کا بھی بندوبست کیا گیا۔ یہ سفر مسلسل عمودی چڑھائی کا سفر ہے، اور تھوڑی دیر پہلے کی بارش نے اس راستے کی پھسلن میں
بہت اضافہ کر دیا۔ تجھے اے ہم سفر کیسے سنبھالوں، پہاڑی راستہ ہے اور میں ہوں، اور جناب میں بھی چلتا رہا اور پروفیسر صاحبان بھی میرے ساتھ چلتے رہے، اور ان منظروں کو دیکھتے دیکھتے کوئی آدھے گھنٹے کی چڑھائی چڑھنے کے بعد ہم اڑنکیل کے ٹاپ تک پہنچتے ہیں، اور یہ ٹاپ وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک سانس پھلا دینے والی مسلسل چڑھائی کے بعد اڑنکیل کا ٹاپ، زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا، اور یہاں آ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ انہیں نیازی نے کہا تھا، جنگلوں میں کوئی پیچھے سے بلائے تو منیر، مڑ کے رستے میں کبھی اس کی طرف مت دیکھو۔ اور یہاں جناب بے شمار لکڑی سے بنائے گئے 2 منزلہ ہٹس ہیں جو سیاحوں کے لیے گیسٹ رومز کے طور پر دستیاب ہیں۔ رہائش کا، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ منظر دیکھیں تو میں نے تو سوئٹزرلینڈ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہاں سے کوئی کم تو نہیں ہے یہ جگہ، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی ہے۔ ہم نے بھی ایک بڑے تازہ، بڑے خوبصورت ہوٹل کے ایک پیارے سے کمرے میں، جس کی کھڑکی سے سارا منظر نظر آتا تھا، مگر موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے ہم سارے مناظر قید میں نہیں لا سکے۔ ہم نے وہاں سٹے کیا اور 2 رات سٹے کیا جناب ہم نے جنت کے اس ٹکڑے میں، اور ذرا تازہ دم ہونے کے لیے ایوننگ واک کا اہتمام کیا گیا۔ اور پھر اگلی صبح سویرے اس گیسٹ ہاؤس کے ایک دھواں دار قسم کے کچن میں ہم نے خالص کشمیری ناشتے کا لطف اٹھایا۔ ایک سکون، ایک خاموشی، ایک ٹھہراؤ کے ساتھ۔ لگتا ہے جیسے دنیا کے سارے کام ہم نے نپٹا لیے ہیں، اور یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون سے آرام سے بیٹھنے کے لیے اور ناشتہ کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اور حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، لیکن یہاں کا جنگل ہمیں بیٹھنے کہاں دے رہا تھا جناب عالی۔ اڑنکیل کے اس جنگل کی سیر اور ٹریکنگ، یہ تو ہمارے سفر کا ایک لازمی جزو ہوتا۔ کسی بھی سفر میں ٹریک کیے بغیر ہم نہیں رہ پاتے۔ یہاں کے جنگلوں کی سیر کرتے ہوئے، تازہ چشموں کا پانی پیتے ہوئے ہم نے ایک دن اور اس پرستان میں گزارا۔ زندان احتیاط سے باہر نکل کے دیکھ، سنسان جنگلوں کی ہوا ہے تیرے لیے۔ اور یہ جنگلوں کی ہوا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ بہتا ہوا میٹھے پانی کا چشمہ، یہ اللہ نے صرف میرے لیے بنایا ہے اور صرف آپ کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ ذرا ہمت کریں گے، بستر سے نکلیں گے، کمفرٹ زون کو چھوڑیں گے اور ان جگہوں تک پہنچیں گے۔ اس سفر کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ویگابونڈ پوئٹ کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھے سفر کی سیر کرائیں۔ بہت اپنا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔
اللہ حافظ.